السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ رمضان المبارک کے 5 روزے گزر چکے ہیں اور آج ہے چھٹا روزہ، اور آج کے نئے ولاگ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ گھر میں کس طرح سے سموسہ اور رول پٹی کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے لیا 2 کپ آٹا اور اس میں ڈالا ایک ٹی اسپون نمک، تھوڑا سا سفید زیرہ، اور میں نے 1 چمچ آئل ڈال کے اس کو اچھا سا سخت گھون لیا۔ اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائیں، بیچ میں ان کے آئل لگا کر تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کیا میدے والا، اور پھر میں نے انہیں اکٹھا کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھا اور باریک باریک بیل کر اور ہلکا ہلکا سیکا ہے توے پہ، اور میری رول پٹی سموسہ پٹی تیار ہو گئی۔ اور ساتھ ہی میں نے آلو کا مسالہ بنا کے سموسے تیار کر لیے تھے، اور اس کے علاوہ میں نے بنائی چنا چاٹ ود اسپیگیٹی اینڈ میکرونی۔ تو یہ سب آپ آج کے ولاگ میں دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میری بیٹی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، موٹیویٹ کر رہی تھی، چھوٹی بیٹی عروج فاطمہ۔ اس نے کہا کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں، تو اس کی اس بات سے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں پھر یہ سموسہ پٹی بنانے کا جوخم اٹھاتے رہی، کیونکہ میں نارملی بازار سے ہی لیتی ہوں، لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ مما آپ بھی تو گھر پہ بنا کے دیکھیں۔ میں نے کہا چلے میں کوشش کرتی ہوں، اور یہ میرے پاس کھڑی کھڑی مجھے حوصلہ دیتی رہیں۔ تو جناب بس یوں ہی گھر کے کام بھی چلتے رہتے ہیں، رمضان المبارک میں عبادات بھی ہوتی رہتی ہیں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے قرآن پاک سے کیا سیکھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 سے 176 تک، اور ساتھ ہی آج میں سورہ مائدہ کو بھی آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ 29 رمضان بھی ہو سکتا ہے اور 30 رمضان تک بھی مہینہ چل سکتا ہے۔ تو قرآن پاک مکمل ہم جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میری کوشش ہے کہ جو بڑی صورتیں ہیں وہ 2 کر کے بھی اگر بیان کرنی پڑ جائے تو میں بیان کر دوں۔ اچھا جی، سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے جب ہم شروع کرتے ہیں 5واں سپارہ، تو والمحسنات، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا بتاتے ہیں، اپنے ہی معبود برحق ہونے کا بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے افضل ترین انسان ہیں، نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور ان جیسے اوصاف و کمالات نبوت اور رسالت کسی کے نہیں ہیں، اور حضور جو ہیں وہ اللہ کی دلیل ہیں۔ حضور کا ادب جو ہے وہ رکن ایمان پر ہے، یعنی کہ ایمان کا لازمی جز یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان کا ادب اور احترام بھی کریں، اور ان کی شان میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دیں، کیونکہ ہم اگر اپنے الفاظ کے ذریعے ان کی شان میں کوئی کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں عام بشر سمجھتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو ایمان ہے وہ ناقص اور کمزور ہو جائے گا، اور یہ گناہ کی بات بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب بھی عطا فرمایا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حاضر و ناظر ہیں، یعنی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے پاس حیات ہیں۔ وہ ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ اللہ کے وہاں زندہ ہیں، جیسے کہ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جمعے کے دن ہمارے درود شریف بذات خود ہماری آواز کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اور اسی صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، صحابہ کرام کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور شہیدوں کو زندہ قرار دیا گیا، یعنی کہ وہ انہیں ایک روحانی غذا مل رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، اور سب کچھ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ موت کا وقت کبھی بدل نہیں سکتا، نیکی خدا سے کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی ہے، اور برائی انسان اپنے عمل سے کرتا ہے، یعنی کہ اگر اس کے نفس کے اندر برائی ہے یا وہ اپنی برائیوں کو فوقیت دیتا ہے تو وہ برائی انسان کی طرف سے، لیکن ہر نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس صورت میں نے یہ سیکھا کہ روح قبض کرنا فرشتوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور قرآن پاک میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک جو ہے برہان اور نور ہے۔ اب جو لوگ نئے نئے مسلک بنا کر نئے نئے پوائنٹس نکالتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات میں اختلافات نکالتے ہیں کہ جناب ایسے نہیں ایسے ہے، اس کا مطلب ایسے نہیں ایسے ہے، تو وہ پھر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورہ نساء کی 82 اور 174 میں بیان کر دی ہے۔
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی تمام مسلمانوں پر فرض ہے، آتی اللہ و آتی الرسول۔ اور اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں غسل کرنے کا بیان ہے، تیمم کرنے کا بیان ہے کہ کس طریقے سے ہمیں غسل کرنا ہے، تیمم کرنا ہے اگر پانی نہ ملے۔ اور آیت نمبر 43 میں ہی ہمیں آگے جا کر جو ہے مزید ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے، نکاح کے بارے میں بیان ہے، نکاح انبیاء کرام کی سنت ہے، مہر کا بیان ہے، حقوق زوجین ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ اگر عورتیں نافرمانی کریں تو پہلے ان کو نصیحت کی جائے، پھر اگر نصیحت نہ مانیں تو ان کے ساتھ سونا ترک کر دیں، پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے۔ اور نافرمان بیویاں جو ہیں ان سے پھر قطع تعلق بھی کرا جا سکتا ہے اگر وہ بالکل آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی یا آپ سے لڑائی جھگڑے کرتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد اور عورت اپنی اپنی کمائی میں خود مختار ہیں۔ عورت اگر خرچ نہ لینے پر رضامند ہو تو اس میں مرد پہ کچھ گناہ نہیں ہے، ورنہ مرد پہ واجب ہے کہ وہ عورت کو خرچہ دے اور اس کی ضروریات زندگی پوری کرے۔ ساتھ ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجاہدین کے لیے بہت سی نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور جنگ میں صف بندی کا بھی حکم دیا ہے۔ جنگ کے دوران نماز قصر کس طرح پڑھی جاتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور آیت نمبر 101، 102، 103 میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات یعنی کس کس وقت میں نماز پڑھنی ہے، نماز کی رکعتوں کا بیان کیا ہے، امامت کا طریقہ بیان کیا ہے، جماعت کا طریقہ بیان کیا ہے، اور نماز سفر، نماز خوف اور اعلانیہ و پیچیدہ دونوں طریقوں سے زکوٰۃ کس طرح سے دی جا سکتی ہے یہ طریقہ بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت باعث مغفرت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جو غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے اس سے ان میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اور تعلیم و تادیب میں سختی کی جا سکتی ہے، لیکن بچوں کو جان سے نہ مارا جائے یا ان پہ جسمانی طور پہ تشدد نہ کیا جائے۔ سختی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پابند کیا جائے کہ وہ پڑھائی لکھائی پہ توجہ دیں، خاص طور پہ دینی تعلیم کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے بخل اور ناجائز امور کا حکم دینے والے کو عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں وہ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، حقوق العباد کا حکم دینا، والدین کے معاملے میں بھی سچی گواہی دینی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کبھی کوئی ایسا مقدمہ چلتا ہے کہ جس میں والدین آپ کے سامنے کھڑے ہیں لیکن آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ بولنے والوں کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق، ساتھیوں یعنی کہ دوستوں یا ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اہل مجلس کے حقوق اور تمام حقوق العباد بیان کیے گئے ہیں۔ بری صحبت سے بچنے اور کا حکم دیا گیا ہے، سود اور اس کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس دستور اسلامی کی جو پہلی شق ہے یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت، وہ بھی آیت نمبر 59 میں بیان کر دی گئی ہے۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ معاہدات کا احترام کریں، فیصلہ جو ہے وہ خلاف انصاف نہ کریں، عدالت کا اسلامی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور عدالت میں کس طرح سے گواہان کا قانون بننا ہے، گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، گواہ کی گواہی سے انکار کرنا جائز نہیں ہے، اور گواہی میں ہیر پھیر کرنے یعنی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، اور مالدار یا غریب ہونے سے گواہی پر اثر نہ پڑے۔ آپ نے اس بات کا جو فیصلہ کرنے والے قاضی ہیں وہ ان کو پابند کیا گیا ہے، اور ان سے حلف لینے کا حکم دیا گیا ہے کہ کس طرح سے اپنے حلف لے کر سچی گواہی دلوانی ہے۔ آیت نمبر 127 سے 176 کے دوران اللہ تعالیٰ نے فتویٰ کے مسائل بیان کیے ہیں، یعنی کہ کس طرح سے ہم قانون کو بنا سکتے ہیں، اور فتویٰ اللہ ہی کا ہے، یعنی کہ صرف قرآن کی مدد سے ہی آپ نے فیصلے دینے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے نہیں دینے ہیں، سچ کے ساتھ آپ نے فیصلہ اور انصاف کرنا ہے۔ علماء اجتہاد و استنباط کا کام کریں، یعنی کہ علماء جو ہیں وہ جد و جہد کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ سلام کرنے میں پہل اور سلام کرنے کا بیان دیا گیا ہے۔ جو کسی سے سلام کہتا ہے اور بغیر دنیاوی لالچ کے، اسے کافر کہنا جائز بھی نہیں ہے۔ اور سلام کرنے والے وہ لوگ جو کہ صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتے تو ان کو سلام میں کیسے جواب دینا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔
اور نشے کی حالت میں نماز کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں تجارت کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے حسد کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ امانتیں رکھوانا ایک دوسرے کے پاس جائز ہے، اور جس کی امانت ہو اسی کو ادا کرنی چاہیے۔ امانت کے بارے میں ڈیٹیل سے بیان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سادھو بننے سے، یعنی جس طرح ہندوازم میں کھاتے پیتے نہیں ہیں اور کئی مہینے بھوک افلاس میں پڑے رہتے ہیں خود کو عبادت کے لیے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ کھانے پینے کے کو جو ہے نا فرض کیا گیا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، اور جھوٹ کو کھلا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی کی طرف سے ظلم کا شکار ہیں آپ، تو اس کی شکایت آپ حاکم سے کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے اسلام میں۔ اور اللہ تعالیٰ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ بات آیت 148 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کے صدقے کو باطل قرار دیا ہے۔ دکھاوا منافقوں کی صفت ہے، اور حرمت شراب پر دوسرا جو حکم ہے وہ بھی اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ مومن کو کسی کو اگر آپ کسی غلطی سے قتل کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، جان بوجھ کر قتل کرنے والوں کی کیا سزا ہے، اور جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا میں جو ہے غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، اور صلح کرنا اچھا قرار دیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں آیت نمبر 93، 94، 128 اور 114 میں بیان کی گئی ہیں۔ اور آپس میں معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے سلجھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو ان میں سب سے پہلے مصالحت کرانے کی کوشش کی جائے، آیت 128 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مختلف عقیدے رکھتے تھے ان کے کفر سے بچنے کا حکم دیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ منکرین توحید اور رسالت سے قطع تعلقی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر بیویاں نافرمان ہوئیں ان سے علیحدگی کا حکم آیت نمبر 144 سورہ نساء میں دیا گیا ہے۔ اور آیت 157، 158 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ قیامت سے پہلے واپس تشریف لائیں گے۔ تو جناب بس یہی تھا سورہ نساء کا مختصر سا جائزہ، جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اور اس کے آگے شروع ہوتی ہے سورہ مائدہ، اور اس میں 120 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو فرمایا ہے کہ تم اعلانیہ کوئی نیکی کا کام کرو، یا کسی کے ساتھ درگزر کرو، یا چھپ کر کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، علم والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال و حرام جانور دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے اسلام میں، اور خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے، مردار گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، گھلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور جو ہے وہ مسلمانوں پر حرام ہے، پتھر یا لکڑی سے مارا ہوا جانور حرام ہے مسلمانوں کے لیے کھانا، اور پہاڑ سے گر کر مرا ہوا جانور حرام ہے۔ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے سینگ لگ جانے سے جانور جو مر جاتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کا کھانا حرام ہے۔ بھیڑیے کے کھانے سے یا کسی بھی درندے کے کھانے سے کوئی جانور مر گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا بھی مسلمانوں پر حرام ہے۔ اور مختلف قسم کے جانور جیسے کہ سور یا درندے ہوتے ہیں، شیر، چیتے وغیرہ، ان کو بھی کھانا مسلمانوں پہ حرام ہے، کیونکہ ان کو کھانے سے ویسے ہی اثرات انسان کے جسم میں آتے ہیں، اور پھر انسان بھی درندگی پہ اتر آتا ہے۔ تو اس لیے حلال اور پاکیزہ طیب غذائیں کھانے کا مسلمانوں کو حکم ہے۔ اور اسی آیات میں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ غیر اللہ یعنی کہ بتوں کے نام پر جانوروں کو جو لوگ ذبح کرتے ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہے، اور بتوں کے نام پہ قربانیاں کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے کہ پہلے عرب کا دستور تھا کہ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، تو وہ ایمان لانے کے باوجود بھی جب اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے تو پھر ان کو منع کیا گیا۔ اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، اور اللہ کے نام لے کر کوئی جانور شکار کیا جائے وہ بھی حلال ہے، اور اللہ کا نام لے کر کوئی جانور شکار کرنے سے چھوڑ دیا جائے وہ بھی مسلمانوں کے لیے چھوڑنا حلال ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو مخلوق خدا پر مہربانی کرنی چاہیے، مخلوق خدا پر مہربانی کا حکم دیا گیا ہے ہمیں، اور دشمنوں کے خلاف گواہی انصاف کے ساتھ دینی ہے،
حلف کس طرح اٹھانا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اس کا بیان بھی سورہ مائدہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، ان کا بیان، ان کی باتیں کس قدر ہمارے لیے ضروری ہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمائی ہے۔ وضو کے نوافذ کا بیان، اور غسل کا بیان، تیمم کا بیان، اذان کے بارے میں بیان، فرائض نماز و قیام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو رکن ایمان جو ہے وہ اس صورت میں قرار دیا گیا ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور قرار دیا گیا ہے، اور میلاد کرانے کو جائز دیا گیا ہے، کیونکہ میلاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھے گئے اشعار ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو حضور کی شان بیان کرتے ہیں وہ تو اللہ تو ان سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، تو اس لیے میلاد کرانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنین کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ توکل کریں اور اس ہی کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ ہر چیز کا حقیقی خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر نفع و نقصان کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، رزق کی کمی بیشی اللہ کے اختیار میں ہے، اور علم غیب اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہمیں یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رزق کی بندش کرا دی گئی ہے، یا فلانے شخص کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا ہے، یا کوئی ہمیں نجومی بن کے غیب کا علم بتا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ تھوڑی بہت لوگ حساب کتاب ضرور کر لیتے ہیں، لیکن نہ کوئی آپ کا رزق کم کرنے پہ قادر ہے، نہ کوئی آپ کو نفع و نقصان دینے پہ قادر ہے، اور نہ ہی کوئی آنے والے وقت کی بالکل صحیح پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پر پورا توکل کریں اور اللہ پر ہی اعتماد رکھیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ رہنمائی کا سرچشمہ جو پہلے انجیل تھی اسے لوگوں نے اپنی اپنی سہولت کے لیے تبدیل کر دیا، تو قانون الہی کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ فیصلہ کریں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو عیسائیوں کا رویہ تھا اس کے بارے میں اللہ نے اس صورت میں بتایا۔ حضرت عیسیٰ نے توحید کی دعوت دی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اس صورت میں بیان ہے، لیکن کیونکہ پرانے وقتوں میں عیسائیوں نے وہ سب چیزیں تبدیل کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ ان پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، کہ یہ کتابیں نازل ہوئی تھی، لیکن سچی اور بابرکت کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے دین میں خود کے دین میں تحریف کی، اور عمرہ کے اشارے پر قانون حق کو تبدیل کیا۔ یہ یہودیوں کا شیور آئے کہ وہ پیسے دیکھ کر اپنے قانون نرم یا سخت کر لیا کرتے تھے عمرہ کے کہنے پر، اور اذان کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں بتایا کہ جو یہودی تھے وہ کس طرح سے یہود و نصارہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے، کفار اڑاتے تھے، اور اس میں پھر چور کی حد و سزا، اور قتل کے عوض قتل کرنا، فتنہ پھیلانے والوں کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، یہ مسلم معاشرے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کو بچایا۔ اس کے علاوہ قصاص کا بیان ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جانور ہیں شکار کرنے والے ان کو بسم اللہ پڑھ کر آپ نے چھوڑنا ہے، اگر آپ نے ان کو ذبح نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتے اور شکاری جانوروں کا شکار یعنی کہ قتل کو حلال قرار دیا ہے، یعنی کہ اگر آپ کتے وغیرہ کو مار دیتے ہیں تو وہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمندری شکار حلال قرار دیا گیا ہے۔ حالت احرام میں خشکی کی جگہ یعنی کہ زمینی جانوروں کا شکار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ احرام کے اترنے کے بعد آپ شکار کر سکتے ہیں، شکار کرنا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ شعر و شاعری کو یا جو دنیاوی شعر و شاعری ہوتی ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ شعراء کے باطل کی مذمت کیا، یعنی کہ جو لوگ اپنے دنیاوی محبوب کو ہی سب کچھ بنا دیتے ہیں اور اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے دنیاوی شاعری کو منع فرمایا ہے۔ شراب پینے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا اور آخری حکم آیا کہ شیطانی فعل ہے شراب پینا۔ اور دمبے کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عید کے موقع پر پرہیزگاروں کی طرف سے قربانی کرنا اور پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانا بتایا گیا ہے۔ جھوٹ بولنے اور جھوٹ سننے
اور فتنہ پھیلانے والے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے دل جو ہیں وہ پاک نہیں ہیں اور جھوٹے دنیا میں ذلت کا شکار ہیں اور جھوٹ بولنے والے بے عقل ہیں۔ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ضابطۂ عدالت کا بیان دیا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اصل میں اللہ کا ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کو فیصلے کرنے کا اختیار دیا تھا، اور یہودیوں کے مقدمات سنے تو کس طرح سے آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو ہے انصاف کرنا ہے، اور جو لوگ رشوت لیتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ان کے بارے میں سزا کی وعید آئی ہے، اور گواہی چھپانا جو ہے منع قرار دیا گیا ہے، جھوٹے کی گواہی کو رد کیا گیا ہے، گواہ کا عادل ہونا شرط رکھا گیا ہے، گواہ کی گواہی سے انکار کرنے کو گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو حاکم وقت ہو وہ شراب کو مسلم معاشرے میں بند کرائے۔ مسلمانوں میں شراب پینا حلال نہیں ہے تو اس کو معاشرے میں نہیں چلنا چاہیے۔ اس سے آگے باغیوں کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے ساتھ جنگ کا مفہوم ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ مرتد کے لیے کیا حکم ہے، یعنی وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں کسی اور مذہب کو جوائن کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں حکم ہے۔ نیکی کا حکم دینا فرض قرار دیا گیا ہے لیکن عمل کروانا فرض نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے استقاۃ حمل کو قتل قرار دیا ہے، باغیوں کی سزا بتائی ہے، قسم کے کفارے میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر حج کے دوران آپ سے کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس کے کفارے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احرام کس طرح پہننا ہے، احرام کا احترام کس طرح کرنا ہے، اور حالت احرام میں جنگلی جانور کے شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قربانی کے جانور کے بارے میں ترتیب سے بیان ہے، قربانی کرنے میں جو جرم اور ان کے کفارے ہوتے ہیں وہ سب بیان ہے۔ سورہ مائدہ میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے ہیں، اور اس سے آگے مہر کا بیان ہے، اور قرآن پاک جو ہے تمام آسمانی کتابوں پر امین اور حاکم ہے۔ قرآن پاک تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو قرآن پاک کی فضیلت، اہمیت اور افضلیت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ تھا سورہ مائدہ کا مختصر سا تعارف۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر مجھے یاد رکھا کیجئے۔ رمضان المبارک ہے اور آپ سب کو چھٹا روزہ بھی مبارک ہو، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بھی مبارک ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔